برادران ایمان، میرے عزیز ساتھیوں، ہمارا آج کا خطبہ ایک ایسی عظیم صفت کے بارے میں ہے جو زمین و آسمان کے رب کو نہایت ہی محبوب ہے، اور جو لوگ بھی اس صفت کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں بہت اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ انہی کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یعنی جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، صبر و تحمل بڑی عظیم صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا جا بجا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ صبر ایسی عظیم صفت ہے جو انسان کو برے اخلاق سے روکتی ہے، اچھے اخلاق سے آراستہ کرتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھا، صبر کے راستے پر گامزن رہ کر ہی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا اور لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلایا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، یعنی اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو جب انہوں نے صبر کیا ایسے پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر انبیاء ہیں جو صبر و ثبات کے پیکر تھے، جن کے تحمل و برداشت کے واقعات کو خود باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے عظیم صبر کو بیان فرمایا، جو صحت و تندرستی پانے کے بعد بیماری میں مبتلا ہوئے، مال و احباب اور اہل و عیال کی نعمتوں سے سرفراز ہو کر پھر ان سے محرومی کی آزمائش سے دوچار ہوئے، لیکن انہوں نے صبر عظیم کا مظاہرہ کیا اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہے۔ پھر نہایت عاجزی اور انکساری سے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یعنی مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی التجا قبول فرمائی اور انہیں صحت و عافیت سے ہمکنار فرمایا، ان کے مال و اولاد میں برکت دی اور اسے کئی گنا بڑھا دیا، اور ان کے صبر عظیم کی یوں تعریف فرمائی، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا، وہ بہترین بندے تھے۔ واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبر و ثبات کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے اور اپنے رب کریم کی خاطر بہترین صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد و نصرت سے انہیں سرفراز فرمایا اور رہتی دنیا تک ان کے ذکر خیر کو جاری و باقی رکھا۔ اسی طرح جو بھی صبر و ثبات اور تحمل و برداشت سے کام لیتا ہے تو رب تعالیٰ کی نصرت اور توفیق اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یعنی اور اگر صبر ہی کر لو تو یہ یقیناً صبر کرنے والوں کے حق میں بہترین ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس خوبصورت ملفوظ میں غور فرمائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے زندگی کے ہر خیر و بھلائی صبر ہی میں پائی ہے، تو پھر صبر کیوں کر خیر و برکت کا ذریعہ نہ ہو؟ جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، یعنی کسی کو بھی صبر سے بڑھ کر اچھی اور بے پایا کوئی نعمت عطا نہیں کی گئی۔ میرے بھائیوں، رب تعالیٰ کی اطاعت بجا لانے میں صبر و استقامت سے کام لینا ایک عظیم خصلت ہے۔ یہ خصلت بندے کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے، اسے رب تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور وعدہ جنت کا حقدار ٹھہراتی ہے، اور اس فرمان الہی کا مصداق بنا دیتی ہے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، یعنی ہاں مگر جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، ان کو مغفرت اور بڑا اجر ہوگا، اجر نصیب ہوگا۔ اسی طرح جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے انسان کو منع فرمایا ہے ان کے ارتکاب سے بچنا، نافرمانی کی راہ اختیار کرنے سے باز رہنا، معصیت اور گناہوں سے دور رہنا اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا انسان کو پاک دامن بناتا ہے۔ دنیا و آخرت میں کامیابی اور نجات اس کا مقدر بن جاتی ہے اور وہ رحمت الہی سے فیضیاب ہوتا ہے۔ ارشاد رب رحیم ہے وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم صبر ہی کیے رہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جو شخص آزمائش کی گھڑی اور مصیبت کی ابتدا میں صبر کرتا ہے وہ عظیم اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی عورت کے پاس سے ہوا جو اپنے بچے کی وفات پر رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ تو وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکی اور بولی آپ کو مصیبت لاحق نہیں ہوئی جو مجھے لاحق ہوئی ہے۔ پھر جب اسے معلوم ہوا کہ اسے سمجھانے والے کوئی نہیں، وہ کوئی اور نہیں ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انتہائی پشیمانی کے ساتھ معذرت چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شفقت بھرے انداز میں اسے نصیحت کی اور فرمایا انما الصبر عند الصدمة الاولى، حقیقی صبر تو وہ ہے جو صدمہ ملنے کے آغاز میں ہی کر لیا جائے، یعنی مصیبت کی ابتدا ہی میں اللہ کے لیے صبر کر لینا یہی اصل اور کامل صبر ہے جس پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، ورنہ بعد میں تو آدمی کو فطری طور پر صبر آ ہی جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ برادران اسلام، صبر خیر کے خزانوں کا راستہ اور ہر کامیابی کی کنجی ہے، لہذا
حصول علم کے لیے محنت کرنا اور اس راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنا انسان کو بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسے ہی ایک موقع پر فرمایا تھا، ستجدنی انشاء اللہ صابرا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اسی طرح جو شخص بھی اپنے کام میں محنت کرتا ہے اور صبر و استقامت سے اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے تو اسے ایک امتیازی شان حاصل ہوتی ہے جو اسے دوسرے لوگوں سے ممتاز بناتی ہے۔ اور جو شخص مروت اختیار کرتا ہے، خندہ پیشانی اور کشادہ دلی سے لوگوں کے نامناسب رویوں پر صبر کرتا ہے، وہ نیکی اور احسان کی راہ پر چلنے والا ہوتا ہے اور اجر عظیم سے نوازا جاتا ہے۔ باری تعالیٰ جل جلالہ کا ارشاد ہے، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر سے کام لو اس لیے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح صبر و حوصلے کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا فتح و نصرت سے ہمکنار کرتا ہے، اور تنگی و پریشانی کے وقت صبر کا دامن تھامے رکھنا راحت و آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور یاد رکھو مصائب پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، کیونکہ مدد صبر کے ساتھ ہی ہوتی ہے، کشادگی تنگی کے ساتھ ہوتی ہے اور آسانی سختی کے ساتھ ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے اعلیٰ اور عظیم نصیحت جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں وہ صبر ہی کی نصیحت ہے، جسے اللہ رب العزت نے سورہ عصر میں بیان فرمایا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ لہذا میرے دوستو، زندگی کے تمام تر معاملات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور باہم صبر کی تعلیم و تلقین کرتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کو رب قدیر کی تائید و توفیق حاصل ہوگی اور اس کی نصرت و اعانت آپ کے شامل حال ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے رب العالمین ہمیں اپنے صابرین بندوں میں شامل فرمائے، اپنے شاکرین بندوں میں شامل فرمائے۔ رب العالمین سے یہ بھی التجا ہے رب العالمین ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلیں گے رب العالمین ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابۃ الاکرمین۔